السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے صبر کرنے کے فائدے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوں گی۔ انسانوں پر مصیبتیں آئی ہیں اور آتی ہیں اور آنی بھی ہے، تو ان حالات میں ہمیں صبر کرنا چاہیے، جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا۔ انبیاء علیہ السلام بھی آزمائے گئے، ان پر مصیبتیں آئیں اور ان سب نے بھی صبر کیا، اور صبر کا بہترین بدلہ ہے اللہ کے ہاں میرے بھائیوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی آپ کے سامنے سورہ زمر آیت نمبر 10 پڑھی گئی ہے۔ رب کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ پورا اور بلا حد و حساب، کتنا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کا بدلہ دے گا اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو اگر ہم اور آپ صبر کریں گے، مصیبت کی گھڑیوں میں، کشٹ اور پریشانی کے دنوں میں، بیماری کے حالات میں صبر کریں گے، یا اولاد کے فوت ہونے پر، گھر میں کسی فرد کے کھونے پر، اگر ہم نے صبر سے کام لیا تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج بھی ہیں جو انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو دیکھ لیا آپ نے سورہ زمر آیت نمبر 10 سے پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر صبر کرے گا تو صبر کے پورے بدلے، اور کوئی حد نہیں ہے کتنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ثواب دے گا، بلا حد و حساب، بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کا بدل اللہ تعالیٰ پورا اور کتنا دے گا اللہ جانتا، کوئی حد نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میرے بھائیو، رب کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 ہے۔ مومنوں، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتا ہے، مومنوں صبر کرو۔ مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے اور کہا گیا مومنوں صبر کرو، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بلکہ کہا گیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ صبر ایک ہتھیار ہے، اور صبر کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کا دفاع کر سکتا ہے، اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومنو نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کا بچاؤ کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ آپ صبر کریں گے، اللہ آپ کی ہر طرح مدد فرمائے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 ہے، 146۔ واللہ یحب الصابرین، جو بندہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جن بندوں سے اللہ محبت کر لے، چاہنے لگے جن بندوں کو، تو پھر اس کا کیا ٹھکانہ ہے میرے بھائیو؟ ان کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ رب چاہنے لگے، رب ان سے محبت کرے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے، چاہے مرد ہوں یا عورت، ان کے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا،
اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ مومنوں کے چند صفات اوصاف بیان کرتے کہا والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اخیر میں اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش, مغفرت اور اجر عظیم کا, بڑا اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے. میرے بھائیوں, تو صبر کرنا چاہیے. صبر کریں گے میرے بھائیوں تو اس کے اور بھی فوائد ہیں. دنیا میں صبر کرنے والوں پر نوازشیں ہوں گی, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. رب کی طرف سے یہ حکم آ رہا ہے, کچھ خوف ڈر دے کر, بھوک کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے, مال و جان میں کمی کر کے آزمائیں گے, پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. اور اخیر میں بتایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کا اللہ کے نبی بشارت دے دیں, خوشخبری سنا دیں. جو بندہ صبر کرے گا آپ انہیں بشارت دے دیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب مومنوں پر مصیبتیں آتی ہیں اور پھر وہ مصیبت آنے کے ساتھ ساتھ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے. اور پھر اللہ نے صابرین کے لیے, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ایسے ہی لوگ جو اللہ صبر کرتے ہیں مصیبت کے ایام میں, گھڑیوں میں, مصیبت کے وقت, جب گھروں میں فوتگی ہو جائے, بچے فوت ہو جائیں, یا مالوں میں کمی ہو جائے, پھلوں میں کمی ہو جائے, یا اور بھی کسی طرح کے مصائب مومنوں پر آ جائے اور بندہ صبر کرتا ہے, تو بتایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں, ایسے ہی لوگوں پر اللہ اور رب کی طرف سے نوازشیں ہوں گی, رحمت کا نزول ہوگا, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. میرے بھائیوں, اپنے ساتھیوں تک شیئر کریں, میں گزارش کرتا ہوں تاکہ آپ کے بھائیوں تک یہ سارے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ان تک بھی پہنچے اور وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. میرے بھائیوں, تو دیکھ لیا آپ نے, ان قرآنی آیات سے صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں سنائی گئی ہیں. صبر کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے فوائد کا پتہ چلا ہے, بلکہ حدیثیں بھی آتی ہیں. بندہ جب صبر کرتا ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر اور بدلہ دیتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے, اور صحیح مسلم کی 918 نمبر کی حدیث ہے. وہ حدیث اس طرح آتی ہے ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت, ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا, ما من مسلم تصیبہ مصیبہ, کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت پہنچے, کوئی تکلیف آئے, کوئی کشٹ مسلمانوں کے ساتھ آ جائے, فیقول ما امرہ اللہ, اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق مومن بندہ, اللہ کا مسلمان بندہ یہ کہتا رہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ له خیرا منہا. میرے بھائیو, اگر بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے کہ مجھے میری مصیبت میں اے رب ذوالجلال
اجر دے, اجر و ثواب سے نواز, اور اس کے بعد مجھے خیر نصیب کر, خیر عطا کر. بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ له خیرا منہا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے کہ بندہ انا للہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی, جو مسنون دعا ہے, مصیبت کے وقت انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ جو مصیبت آئی اس سے کہیں بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, ان کا بیان ہے, قالت فلما مات ابو سلمہ, جب ان کا شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا, کہتے ہیں قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمہ, کہتے ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر مسلمانوں میں کون ہوگا. اول بیت حاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ وہ تو سب سے پہلے مہاجر تھے, ہجرت کرنے والے, پہلے مہاجروں میں ابو سلمہ کا شمار ہوتا ہے. پھر میں نے یہی دعا پڑھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ثم انی قلتها, اللہ انا للہ کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, میں نے اس دعا کا التزام کیا, پڑھی, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر شخص یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر دیا. نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اللہ کو فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھ لیا آپ نے کہ بندہ اگر صبر کرتا ہے, انا للہ پڑھتا ہے, اور یہ جو مسنون دعا مصیبت کے ساتھ یہ پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ عطا کرتا ہے. اس طرح میرے بھائیوں صبر کرنا چاہیے. صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, بہترین بدلہ ہے, اور اس کے بہترین ثمرات ہیں, اس کے بہترین فوائد ہیں. اور یاد رکھا جائے, اسی طرح بندہ اگر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی صبر کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 196 ہے, 196. اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ ان کے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کا بدلہ کہیں صبر سے بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عطا کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں مصیبتیں آتی ہیں, اس وقت کورونا وائرس کا کے ایام ہیں, دن گزر رہے ہیں, لاکھوں افراد لقمہ اجل بن گئے, کتنے گھر سن پڑ گئے, خالی ہو گئے. میرے بھائیوں صبر کرنا ہے. مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, اور ہمیں مصیبت کے دنوں میں, مصیبت کے اوقات اور مصیبت کی گھڑیوں میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور یاد رکھا جائے اسی طریقے سے اگر بندہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ اور جنت کے بالا خانہ عطا کریں گے. اللہ نے فرمایا سورہ فرقان آیت نمبر 75 ہے, 75. اللہ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما, کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا, اور صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کے بالا خانہ دیے جائیں گے ان لوگوں کو. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا, اور صبر کے بدلے ان لوگوں کو جنت میں جنت کے بالا خانہ دیے جائیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا, اور نہایت ہی مبارکبادی کے ساتھ, آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا, انہیں سواگت کیا جائے گا جنت کے اندر, ان کا استقبال ہوگا, ویلکم کیا جائے گا. میرے بھائیوں صبر کرنا چاہیے. اور یاد رکھا جائے اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو لوگ رب پر ایمان لے آئے
اور ساتھ ہی عمل صالح کرنے لگے، اچھے عمل کرنے لگے، لَنُبَوِّعَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ، کہتے ہیں لَنُبَوِّعَنَّهُم، جو لوگ صبر کریں گے، اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کریں گے، یقیناً ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے میں جگہ بنا دیں گے، یا جنت کے بالا خانہ تیار کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے بہترین بدلہ ہے۔ اور آگے بتایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے مصائب میں، مصیبت کی گھڑیوں میں صبر کیا، بیماری کے دنوں میں صبر کیا، آزمائش کے حالات میں صبر سے کام لیا، اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے، بھروسہ کرتے رہے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت کا بالا خانہ تیار کر رکھا ہے، جنت تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں صبر کرنا چاہیے، اور صبر کیوں نہ ہونی چاہیے؟ انسانوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں، انسان ابتلا اور آزمائش سے دوچار ہوتا ہے، تو یہ ان کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں جب مصیبتیں آتی ہیں، انسان پریشانی اور مصائب سے دوچار ہوتا ہے، تو ان حالات میں صبر کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کے بہترین ثمرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں صبر کرنے والے انسانوں کے لیے۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی 5641 نمبر کی 5641 5641 نمبر کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، کہ مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، انسان یا اللہ کا نیک بندہ مسلمان بیماریوں سے دوچار ہوتا ہے، چاہے بیماری کی جو بھی قسم ہو، ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم، یا حزن و ملال سے دوچار ہوتا ہے، غم اور پریشانی انہیں لاحق ہوتی ہے، حتی الشوکۃ التی یشاکھا، کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کانٹا جو ان کے پاؤں میں چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر صبر کرے گا تو صبر کرنے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یہ صبر کا فائدہ ہے، بندہ صبر کرے گا تو صبر سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ حتیٰ کہ معمولی سی تکلیف، پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے یا جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو اور انسان صبر سے کام لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو صبر کی وجہ سے، مصیبت پر صبر، تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث آتی ہے، ترمذی کی 2399 نمبر کی حدیث ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث اس طرح آتی ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے بیان صبر کے فوائد کے تعلق سے بھائیوں کے سامنے کہے جا رہے ہیں میرے بھائیوں، اور یہ حالات ہیں، اس وقت موجودہ حالات میں ہمیں بکثرت صبر کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیہ، رواہ ترمذی۔ ترمذی کی 2399 کی حدیث ہے کہ آزمائشیں، مصیبتیں، ابتلا مومن مرد اور مومنہ عورت کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جب تک انسان کی زندگی باقی رہتی ہے انسان مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، چاہے مرد ہو
مومن یا مومنہ عورت ہو، مرد و عورت جب تک انہیں زندگی باقی رہتی ہے مصیبت سے بندہ دوچار ہوتا ہے، مصیبتیں ان کا پیچھا کرتی ہے، اور یہ مصیبتیں کبھی جان کی شکل میں جان ختم ہوتی ہے، کبھی جان میں، کبھی اولاد میں، اور اسی طریقے سے کبھی مال میں، کسی نہ کسی طریقے سے بندہ اس ابتلا اور آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، دنیا سے گزر جائے گا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیہ، جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کو وہ پیارے ہو جائیں گے، تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ چاہے جانی مصیبت ہو، مالی مصیبت ہو، یا اولاد ہماری ختم ہو جائے، فوت ہو جائے، اور ہم صبر سے دوچار یعنی صبر سے ہم کام لیں گے، مصیبت کے گھڑیوں میں صبر سے ہم کام لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، انسان کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، ہر شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور جب اولاد اللہ کو پیارے ہو جائیں تو کیا درد اور کرب کا وقت ہوتا ہے، کتنی مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث میں سنا رہا ہوں، وہ حدیث صحیح بخاری کی 1284 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یہ کہتے ہیں قال ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ ان ابنا لی قبض، کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا بچہ قریب المرگ ہے، جاں کنی کا وقت ہے، مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتی ہیں، لہذا آپ گھر تشریف لے آئیں۔ کہتی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فأتینا، آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ فارسل یقرئ السلام ویقول ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وکل عنده باجل مسمى فلتصبر، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو بتایا کہ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ جاؤ میرے طرف سے سلام کہہ دینا، جو پیغام لے کے آیا تھا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہیں یہ کہلا بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کر بھیجتے ہیں اپنی لخت جگر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہ جاؤ انہیں کہنا ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے لے لیا اور جو کچھ اس نے عطا کیا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر ایک کی موت کا وقت متعین ہے، موت کی گھڑی مقرر ہے، لہذا جب موت آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اور اللہ سے صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ پیغام دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجتے ہیں۔ فارسلت الیہ تقسم علیہ لیأتینہا، زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے، آپ کی بیٹی نے دوبارہ پیغامبر کو میسیج، پیغام، سندیش لے جانے والے کو دوبارہ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور قسم دے کر
کہنے لگی کہ کہنا کہ میرے جانب سے آپ کو قسم دے کر ضرور ضرور آنے کی درخواست کی، یعنی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم دے کر کہا کہ آپ کو ضرور آنا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اس کے بعد فقام ومعه سعد بن عبادہ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت ورجال، کہتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور چند دیگر صحابہ کرام آپ کے ہمراہ ہو لیے اور اپنی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے۔ اس کے بعد فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی ونفسہ تتقعقع، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچے کو رکھا گیا۔ اس وقت وہ موت و حیات کی کشمکش، جہاں کنی کا وقت تھا، آخری سانس لے رہے تھے، اور اس طرح حرکت کر رہا تھا بچہ جیسے ایک پرانے مشکیزے میں حرکت ہوتی ہے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں میں آنسو بہہ پڑے۔ فقال سعد یا رسول اللہ ما ھذا، سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول اور آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذی رحمت جعل اللہ فی قلوب عبادی، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیوست کر رکھا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں، جو بندہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں یا جس کے اندر رحم پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر بچے کی فوتگی پر یا مصیبت کے گھڑیوں میں آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تو یہ صبر کا منافی نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن واویلا مچانا، کپڑے پھاڑنا، گال میں یا رخساروں پر تماچا رسید کرنا، گریبان چاک کرنا، یہ شریعت کے خلاف ہے، جیسا کہ ہماری مائیں اور بہنیں مصیبت کے گھڑیوں میں کرتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث اس طرح آتی ہے، صحیح بخاری کی 1294 نمبر کی حدیث ہے، رب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخساروں پر تماچا مارا، گریبانوں کو چاک کیا، کپڑوں کو پھاڑا اور جاہلیت کے دعویٰ کرتے رہے، واویلا مچایا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ مصیبت کے گھڑیوں میں صبر سے اگر ہم کام لیں گے تو صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، اور صابرین کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، جیسا کہ آگے میں نے ذکر کیا ہے۔ اور بھی باتیں صبر کے تعلق سے آ رہی ہیں میرے بھائیوں، لہذا ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مصیبت کی گھڑیوں میں اگر ہم صبر کریں گے، اور صبر کرنا چاہیے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کیا اور صبر کی تلقین کی ہے۔ دیکھیں، آپ کا لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب قریب المرگ تھا اور جانکنی کا وقت تھا، آخری سانس چل رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے لخت جگر کے فوت ہونے پر یا جانکنی کے وقت آخری سانس چل رہی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی 1303 نمبر کی حدیث ہے، ان العین تدمع، بے شک آنکھیں اشک بار ہیں، والقلب یحزن،
دل غم زدہ ہے، دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم صرف وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے رب، جن باتوں سے رب راضی ہوتا ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر یقین غمگین ہیں، ہم غمگین ہیں، لیکن ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکل سکتی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. باتیں وہی نکلیں گی ما یرضا ربنا، جن باتوں سے ہمارے رب راضی ہوں. میرے بھائیوں، پتہ ہی چلا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت یا بچے کے فوت ہونے پر اگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا ہے یا ہم رو پڑتے ہیں تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کرنا چاہیے، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات، رونا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، تماچا رسید کرنا، بدن کو پیٹنا، یہ سارے کے سارے خلاف شریعت ہیں. اس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. بلکہ بندہ اگر صبر کرے گا تو حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی 1381 نمبر کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. حدیث آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من الناس مسلم يموت له 3 من الولد لم يبلغ الحنث الا ادخله الله الجنہ بفضل رحمته ایاهم. رواه البخاری. کہ لوگوں میں جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہیں، 3 بچے اگر فوت ہو جاتے ہیں اور بندہ صبر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، بچوں کی فوتگی پر، فوت ہونے پر، مرنے پر بندہ نابالغ بچے کے موت ہونے پر صبر کرتا ہے، الا ادخلہ اللہ الجنہ بفضل رحمتہ وایاہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے، چونکہ بندوں نے اپنے 3 بچوں کے فوت ہونے پر صبر کیا ہے، صبر سے کام لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ ان کا جنت بنایا. تو بندہ اگر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا. اس لیے بچے کے فوت ہونے پر صبر کرنا چاہیے. بلکہ دوسری حدیث بھی آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، من مات له 3 من الولد، جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں، لم یبلغ الحنث، ابھی وہ بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، بچپن ہی میں فوت ہو جائیں، بلوغت سے پہلے پہلے جن کے 3 بچے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، کان له حجاب من النار او دخل الجنہ، جہنم سے رکاوٹ کے سبب بن جائیں گے وہ تینوں بچے، جہنم سے بچاؤ کا، جہنم سے پردہ کا سبب بن جائیں گے، او دخل جنہ، یا وہ ان 3 بچوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت بنائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، صبر کرنا چاہیے. صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے. یا صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ عذاب جہنم سے ہمیں بچائے گا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، صبر کے فوائد میں سے یہ بھی ہے، یہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں قال، حدیث اس طرح آتی ہے کہ ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی احادیث یا آپ کی باتیں مرد حضرات تک پہنچتی ہیں، وہ سنتے ہیں اور آپ کی باتوں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لہذا آپ ہمارے لیے بھی، ہم عورتوں کے لیے بھی دن خاص کر دیں تاکہ ہم آپ کی وعظ و نصیحت سے، آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی مجلس میں ہم حاضر ہوں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے بھی دن خاص کر دیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم فلاں فلاں دن جمع ہو جایا کرو. چنانچہ
عورتیں جمع ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں واعظ و نصیحت کی بات ان تک پہنچاتے. انہی میں سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں میں سے ایک بات یہ فرمایا, ما من کن من امرأۃ تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثۃ الا کانوا لها حجابا من النار. صحیح بخاری 1249 نمبر کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو عورت بھی اپنی اولاد میں سے جن کے 3 بچے آگے بھیجے گئے, یعنی جن کے 3 بچے فوت ہو گئے, جن عورتوں کے 3 بچے فوت ہو گئے اور عورتوں نے صبر سے کام لیا, الا کانوا لها حجابا من النار, تو وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان 3 بچوں کے ذریعے سے عذاب جہنم سے بچا لے گا. میرے بھائیو, دیکھا آپ نے کہ اگر عورتیں صبر کرتی ہیں جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں اور صبر سے کام لیا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بچوں کی فوتگی پر اور صبر کرنے پر عذاب جہنم سے نجات دے گا, ٹھکانہ جنت بنائے گا. ایک عورت نے کہا اور جن کے 2 بچے فوت ہو جائے تب؟ آپ نے تو 3 بچوں کا ذکر کیا, اور جن کے 2 بچے فوت ہو گئے تب؟ تو آپ نے فرمایا اور 2 بچے بھی, یعنی 2 بچے بھی فوت ہو جائیں اور عورتیں صبر سے کام لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹھکانہ جنت بنائے گا. وہ 2 بچے بھی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک دوسری حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 6424 نمبر کی حدیث ہے. یہ سارے کے سارے صبر کے فوائد ہیں. صبر کریں گے چاہے مرد ہو یا عورت, مصیبت کی گھڑیوں میں, مصیبت کی جو بھی قسم ہو, تو اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ جنت رکھا ہے. صبر کے بے شمار فوائد اور ثمرات ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یقول اللہ تعالیٰ, حدیث قدسی ہے, ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من الدنيا ثم احتسبه الا الجنہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ, مومن بندہ, جس کا اہل دنیا میں سے کوئی محبوب چیز فوت ہو جائے, اولاد سے بڑھ کر محبوب چیز انسانوں کے پاس, مومن بندوں کے پاس اور کیا چیز ہے میرے؟ اگر دنیاوی محبوب چیز فوت ہو جائے, ثم احتسبہ, اور پھر بندہ صبر کرتے ہوئے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے, الا الجنہ, اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت عطا کرے گا. میرے بھائیو, دیکھ لیا آپ نے کہ اگر بندہ صبر کرتا ہے اولاد کی فوتگی پر, بچے یا بچی کے فوت ہونے پر, تو اللہ تعالیٰ, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا, چونکہ انہوں نے صبر کیا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید بھی باندھا ہے, رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں صبر کرنا چاہیے, صبر کا بدلہ جنت ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث آتی ہے سنن نسائی کی 1871 نمبر کی حدیث ہے. وہ حدیث اس طرح آتی ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا, اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی ہوتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے, آنے والے شخص سے پوچھا, کیا تمہیں اس سے محبت ہے, اپنے بیٹے سے محبت ہے؟ اس نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں, اپنی اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں, اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے. پھر کچھ عرصہ کے بعد, کچھ دنوں کے بعد, اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آنا چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, فلاں آدمی کہاں ہے, بہت دنوں سے آنا چھوڑ دیا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول, اس کا بیٹا فوت ہو گیا, اس کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باپ سے ملے اور تعزیتی کلمات کہنے کے بعد فرمایا, اما تحب ان لا تأتی بابا من ابواب الجنہ الا وجدته ينتظرك,
کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم جنت کے جس دروازے پر آؤ اسے اپنا انتظار کرتے ہوئے، اپنے بیٹے کو انتظار کرتے ہوئے پاؤ؟ اللہ اکبر۔ بلکہ نسائی کی روایت ہے، ما یسرک الا تأتی بابا من ابواب الجنہ الا وجدته عنده یسعى یفتح لک۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے کہ تم جنت کے جس دروازے پر آؤ اسے اپنے سامنے، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے پاؤ اور وہ دوڑ کر تمہارے لیے اس دروازے کو کھول دے؟ اللہ اکبر۔ پتہ ہی چلا میرے بھائیو، اگر ہم صبر کریں گے بچے کے فوت ہونے پر تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا کرے گا، اور ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور یاد رکھا جائے صبر کے تعلق سے ام سلیم کا معروف واقعہ، کس طرح ام سلیم رضی اللہ، عورتوں کو چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ صبر سے کام لے، اور ہمیں بھی صحابیات کی طرف صبر کرنا چاہیے ہماری ماں اور بہنوں کو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ کا ایک بیٹا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 1301 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ وہ بیٹا بیمار ہو گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا، فوت کر گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں ہیں۔ جب بچے کی وفات ہوتی ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر ہوتی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں خود ابو طلحہ کو بیٹی کی موت کے بارے میں نہ بتاؤں اس وقت تک کوئی اور ان سے اس بارے میں نہ بتانا۔ پھر انہوں نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کس طرح صحابیہ صبر کرتی ہیں، ایسے ہی ہماری ماں اور بہنوں کو صبر کرنا چاہیے۔ کپڑے میں لپیٹ کر بچے کو کونے میں رکھ دیتی ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کو گھر واپس لوٹتے ہیں اور بچے کی حالت پوچھتے ہیں، میرا بیٹا کیسا ہے؟ ام سلیم نے کہا رضی اللہ عنہا وہ آرام کر رہا ہے اور شاید پہلے سے زیادہ راحت میں ہے۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے لیے کھانا پیش کیا، زیب و زینت۔ شوہر کے لیے بیوی بناؤ سنگار کرتی ہے، اس طرح ام سلیم نے بناؤ سنگار کر کے اپنے شوہر کے سامنے میں خود کو پیش کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی سے صحبت کی، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں قائم کیے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا ام سلیم نے کہ وہ سیر ہو کے فارغ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کچھ لوگ کسی کو کوئی چیز ادھار دیں، دیکھیے مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے، ایک بیوی فرمانبردار بیوی اپنے شوہر کو کس انداز میں سمجھا رہی ہے۔ ابو طلحہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر کچھ لوگ کسی کو کوئی چیز ادھار پر دیں یا امانت کے طور پر دیں، پھر وہ اس سے اس چیز کی طلب کرے، واپسی کا مطالبہ کرے، تو کیا اسے یہ چیز واپس کر دینی چاہیے یا چیز کو لوٹانے میں جھجک محسوس کرنی چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں، جس کی جو چیز ہے واپس کر دینا چاہیے، چیز تو کسی اور کی ہے۔ تو ام سلیم نے کہا تب تم اپنے بیٹے کی موت پر صبر کرو، یہ بیٹا اللہ کی امانت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو لوٹا لیا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ایک دوسری روایت میں، کہ جب ابو طلحہ صبح کے وقت غسل کر کے گھر سے جانے لگے، چونکہ رات کو اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، اپنی خواہشات کی تکمیل کیے تھے، ازدواجی تعلقات کو قائم کیے تھے، جبکہ لاش بیٹی کی گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ اور کس طرح ام سلیم ایک ماں نے بیٹی کی فوت ہونے پر کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جس وقت مصیبت انسان کو آئے، پہلے وہلہ میں، پہلے مصیبت کے وقت، مصیبت کی شروع ہی میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، جس کا مظاہرہ ام سلیم نے کیا۔ تو ام سلیم نے کہا
اور صبح ہوتے ہوئے بیٹے کی موت اور فوت ہونے کے تعلق سے خبر دیا۔ ابو طلحہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے پہلے تم نے کیوں نہ بتلائی، یہاں تک کہ میں جنبی ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور پورا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں گھر پہ موجود نہیں تھا، میرے غائبانہ میں میرے بیٹے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ام سلیم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، ہم دونوں میاں بیوی رات کو تعلقات بھی قائم کیے، کھائے پیے، جبکہ بیٹے کی لاش پڑی ہوئی گھر کے اندر۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی، لعل اللہ ان یبارک لکما فی لیلتکما، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی رات میں برکت دے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی رات میں برکت دے، تم دونوں جو اپنی تعلقات اپنی خواہشات کی تکمیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ سفیان جو راوی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی نے انہیں بتایا کہ میں نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب حافظ قرآن تھے۔ میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر صبر کرے گا تو صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہترین شکل میں بہترین صورت میں عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت کے گھڑیوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے مصیبت اولاد کی شکل میں ہو، اولاد کے فوت ہونے کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، یا بیماری کی شکل میں، یا مال کے برباد ہونے کی شکل میں، کھیتی اجڑنے کی شکل میں، جس قسم کی بھی مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ سارے حالات میں، مصیبت کے ساری گھڑیوں میں ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ صبر کے فوائد کے تعلق سے کتاب و سنت پر مشتمل یہ چند باتیں کہی گئی ہیں، آپ کے لیے یہ مفید باتیں ہوں گی اور آپ باعث اجر و ثواب ٹھہریں گے اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں تک پہنچاتے ہیں، شیئر کریں گے اور یہ ساری باتیں آپ کے دوسرے ساتھیوں تک پہنچیں گی، وہ بھی آپ کی طرح ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔